السلام علیکم۔ نیریٹیوز وتھ عامر رانا میں خوش آمدید۔ آج ہم سر عامر رانا سے بہت ایک سنگین موضوع پہ ڈسکشن کریں گے، اور وہ انڈیا اور پاکستان کے حالات ہیں۔ انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ سی جے پی نے کس طرح حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پرسکرائبڈ جماعت جو ہے جیک، وہ بھی ہلچل مچا رہی ہے۔ تو انڈیا ہمیں کیسے دیکھتا ہے اور پاکستان انڈیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اس پہ ہم آج ڈسکشن کریں گے۔ تو خوش آمدید۔ نہیں، بہت شکریہ عریبہ، آپ نے تو ساری بات تو بول ہی دی کہ ہمارے تعلقات بڑے سنگین ہیں انڈیا اور پاکستان کے، اور سنگین تو اس وجہ سے ہے کہ ہم ہمسائے ہوتے ہوئے بھی اور اتنے 76 سال میں کوئی اچھی مثال قائم نہیں کر سکے اچھے ہمسائے ہونے کی۔ پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ہو، اچھی بات ہو تو ادھر بہت کم اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بری بات ہو ایک تو اس کو پھر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح انڈیا کرتا ہے۔ تو یہ مرر امیج ہیں ہم ایک دوسرے کے ہے نا؟ تو وہ ایک ایشو چل رہا ہے، اور ابھی تو ظاہر ہے کشمیر تو ابھی یو این کی جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق تو ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے، اور پاکستان کا کلیم ہے یہاں پہ، تو وہ کیا کہتے ہیں استصواب رائے ہونا چاہیے۔ اور انڈیا نے بھی اس کو، مودی صاحب آئے تھے تو انہوں نے اس کا اسپیشل اسٹیٹس بھی ختم کر دیا۔ تو لیکن ان کی فریمنگ جو جیک کی ہو رہی ہے، پروٹیسٹ کالعدم جیک جو ہے، اس کی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا تو دیکھیں نظام گورننس کا اور معاشی نظام کتنا خراب ہے، اور یہ پوری پروفائلنگ ہو رہی ہے اس وقت۔ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، کیونکہ انڈین کشمیر میں، آکوپائڈ کشمیر میں جب یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور وہاں پہ جب یہ اسٹیٹس ختم ہوا اس سے پہلے بھی بڑے لمبے جو ہے وہ پروٹیسٹ تو دور کی بات ہے، لاک ڈاؤن بھی چلتے رہے اور پھر بلیک آؤٹ بھی چلتا رہا، تو ہم ایک دوسرے کو پھر اس تناظر کے اندر دیکھتے۔ لیکن ایک جو چیز ابھی ہوئی وہ جب یہ کاکروچ جنتا پارٹی کا پروٹیسٹ ہوا، پہلے تو کچھ دنوں میں پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا سے یہ غائب تھا دبے دبے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کوریج شروع کی، اور اس میں کوریج پھر ظاہر ہے کہ چونکہ مودی گورنمنٹ پہ پریشر پڑ رہا تھا تو پاکستانی میڈیا نے اٹھایا، اور آ، لیکن یہ کہ انڈین میڈیا نے پھر جیک کے مسئلے کو اٹھانا شروع کر دیا، تو یہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس طریقے سے اس کو پلے کر رہے تھے۔ ایک اور جو بات ہوئی جو میں کہنا چاہ رہا تھا، مجھے یاد آ گئی کہ پاکستان کے فورن آفس سے جو کامنٹ پوچھا گیا کاکروچ پارٹی کا جب یہ چل رہا تھا جنتر منتر میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کے انٹرنل معاملہ ہے، لیکن انڈیا کے فورن آفس نے جیک کے مسئلے کے اوپر بڑا سخت بیان دیا۔ یہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ انڈیا کا جو پوسچر ہے خاصا اگریسو ہے۔ باقی تو انڈیا کہتا ہے جی کہ یہ کاکروچ پارٹی کے پیچھے پاکستان ہے، اور پاکستان کہتا ہے جے کے پیچھے انڈیا ہے۔ وہ تو ڈبیٹ چل ہی رہی ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان اور کے پی ہوں، کے میں بھی بینڈ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، اور ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بیکڈ بائی انڈیا ہیں۔ ہوں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں اچھی خاصی ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کو پھیلا رہے ہیں؟ بالکل، پاکستان نے تو بلکہ اس کو فتنۃ الہندوستان جو بلوچ انسرجنس ہیں، اور فتنۃ الخوارج جو مذہبی شدت پسند ہیں، ان کے بارے میں تو پاکستان نے تو نیریٹو کی سطح پہ کافی زیادہ اس کو آ، کیا کہیں ڈیکنسٹرکٹ کیا ہے سارے مسئلے کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اس کو نیریٹو کی سطح کے اوپر ہی لے رہا ہے، اور مجھے تو یقین ہے کہ پاکستان ٹھیک کہتا ہے، آپ کو بھی ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس یقین کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ تو ہندوستان میں ہے، یہ ہمارا کام ختم ہو، اب آپ کا کام کیا؟ وہ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ان موومنٹس کی فیوچر کیا ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا سے بھی ان کو کوریج ملی ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی
ایک تو اسٹوڈنٹ لیڈ موومنٹس ہیں، ایک ٹیررسٹ لیڈ موومنٹس ہیں، تو ان کی کیا فیوچر ہے؟ اس میں کافی ڈفرینس ہے. اس میں ہر جو وائلنٹ موومنٹس ہیں ان کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. پاکستان کے اندر دو تین طرح کے وائلنٹ ایکسپریشن ہیں اور جو اینٹی اسٹیٹ ہیں، سیپریٹسٹ ہیں. ایک ہے جو بلوچ ہیں، اور بلوچ کے اندر بھی آگے ویریشنز ہیں، لیکن وہ آ، سمجھتا ہے کہ پاکستان کی ریاست ایک کلونیل ایک کبھی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہے، اور اس لیے ہمیں اس سیٹ اپ کے اندر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. سملر جو ہے جو مذہبی طبقہ ہے ان کا بھی یہی ہے، ٹی ٹی پی اور اس طرح کے گروپ. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہیں تو یہ برطانوی سامراج کی، اور یہ اس کو لنک کرتے ہیں. تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم یہ جو وعدہ کیا تھا 47 میں کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہوں گے، ہم اس کو ویسا بنا، انہوں نے نہیں بنایا. پھر تیسرا ایک وائلنٹ جو ایکسپریشن ہے، وہ نظریاتی طور پہ کہیں پہ بھی نہیں کھڑا ہوتا. وہ حافظ گل بہادر ٹائپ کے پھر بلوچوں میں بھی آ جاتے ہیں جن کی کوئی سمت واضح نہیں ہوتی، اور وہ کبھی اس نیریٹو میں کبھی اس نیریٹو کے اندر پناہ لیتے ہیں. یہ جو آپ جنتا کاکروچ جنتا پارٹی کی بات کر رہے ہیں، یا پاکستان میں پی ٹی ایم، بی وائی سی، اور پھر ابھی یہ جیک، یہ ساری جو موومنٹ ہیں یہ اکنامک رائٹ کی اور اپنے سول رائٹس کی موومنٹس ہیں. اور جو سب سے بڑا کمال ان کا ہے، یہ ساری نان وائلنٹ ہے. اور یہ ساری ہو رہی ہے 9/11 کے بعد. 9/11 کے بعد جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرس کے اوپر پریشر آیا، وائلنٹ ایکٹرس کے اوپر، خاص طور کے اوپر جو ریلیجیس تھے، اسلامسٹ تھے. تو وہ پھر مسلم کنٹریز کے اندر نان وائلنٹ پروٹیسٹ اور پولیٹیکل موومنٹ شروع ہوئی. عرب سپرنگ بھی ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن تھا، وائلنٹ ایکسپریشن نہیں تھا. اس نے آ کے پھر القاعدہ کو آ کے ایک دم سے سین سے غائب کر دیا، اس کے نیریٹو کو کمزور کر دیا. پھر اس کے بعد داعش آئی. تو اس ایسی موومنٹس وہاں پہ سوشل میڈیا پہ شروع ہوئی کہ انہوں نے اس کو بھی خاصا کاؤنٹر کیا افریقہ کے اندر. اب یہ والی پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں یہ نان وائلنٹ ہے. انڈیا میں تو ایک ٹریڈیشن ہے گاندھی جی کی، وہ تو نان وائلنس کی، اس کے سے بھی انسپریشن ملتی ہے. لیکن یہ پوری گلوبل موومنٹس ہیں، خاص طور پہ جینزیز کی، یوتھ کی، یہ نان وائلنٹ، یہ جو نیا پولیٹیکل وہ کہیں کہ آرڈر ایمرج ہوا ہے دنیا میں، اس میں بہت زیادہ ایگریشن سے مراد کہ اب وائلنس کی باؤنڈری کے قریب پہنچ جائے. وہ وائلنس کے لیے تو بالکل جگہ نہیں، تو ایگریشن کی بھی گنجائش کم ہے. تو اس لیے یہ سب نے اپنے اپنے نان وائلنٹ ایکسپریشن ڈھونڈے ہیں سول رائٹس کی موومنٹ سے. یہ لیفٹ کی ان موومنٹ سے مختلف ہے جو کبھی کبھی بڑی ایجوٹیشن میں ایگریشن کے کافی اوپر لیول پہ چلے جاتی تھی. لیکن ریاستیں نہیں بدل رہی، لوگ بدل گئے ہیں، وہ اسی طریقے سے لوگوں کو مار رہی ہے. ہم اگر نان وائلنس کی بات کریں اور پولیٹیکل ایکسپریشن کی بات کریں تو پاکستانی یوتھ اس سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں بھی انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے، انمپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، تو پاکستانی یوتھ انڈیا کے یوتھ سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں سبھی ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. شاید انڈیا میں بھی انہوں نے پاکستان سے کچھ سیکھا ہو، بنگلہ دیش سے سیکھا ہو، نیپال سے سیکھا ہو. اور وہ جو ایک چیز جو سیکھ سکتے ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑنا، اور دوسرا یہ کہ ایک پولیٹیکل کانشینس کے ساتھ لڑنا. پولیٹکس گناہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ اتنا اسٹگماٹائز ہو گیا پالیٹکس. ابھی یہ جس وقت یہ جنتر منتر میں دلی میں یہ چل رہا تھا، تو آپ نے ان کے اسٹوڈنٹس کی تقریریں سنی، ان کے اسٹیٹمنٹس دیکھے، اور سارا ان کا پولیٹیکل ایکسپریشن بڑا اسٹرانگ ہے. پاکستان کی یوتھ کا پولیٹیکل ایکسپریشن بہت ہی ویک ہے، بلکہ ویگ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ریاست کا بھی اور سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہے. ریاست نے پہلے ان کو پی ٹی آئی کے پیچھے لگایا، ایک خاص رومینس کے اندر اس کو، ہماری یوتھ کو، خاص طور مڈل کلاس کی، اپر مڈل کلاس کی، وہ اس کے اس میں رہی. پھر پولیٹیکل پارٹیز نے
اتنی اسپیس ہی نہیں تھی یوتھ کو، پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نے، کہ ان کا ایکسپریشن ہمیں پتہ چلتا کہ نظر آ، تو پی ٹی آئی نے ایک رومانس تو دیا لیکن اس کا ایکسپریشن کہیں پہ نظر نہیں آیا سوائے کے پی کے کچھ حصوں میں، اور وہ کوئی بہت آئیڈیل نہیں ہے انڈیا کے ساتھ کمپیئر نہیں، کیونکہ یہ بڑا رف ٹائپ کا پولیٹیکل ایکسپریشن آیا ہے کے پی سے ابھی تک، تو کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ نان وائلنٹ موومنٹ کو کیسے، اور پھر پیلٹ گن کی بات ہو رہی ہے ابھی دو وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے پولیس نے یوز کی اینٹی رائٹس گن یوز کی، پھر یہ بہار کے اندر وہ ایک ایک کا گیا ہے ایشو سامنے آ گیا، اس پہ اتنی بات ہو رہی ہے کہ، اور فارمر جو پولیس کے سربراہ آئی ہوئی کے سربراہ انڈیا کے کورٹ میں چلے گئے، پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو 3 4 فائر کھولے ہیں، وہ بھی اس وقت جب وہ پارلیمنٹ کے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے اسی کو جواز بنا کے کہ سیول رائٹ پروٹیسٹ کا اس کو وائلیٹ کیوں کیا ہے پیلٹ گنز کو یوز کر کے، اب وہاں پہ یہ ایک بڑا ایشو، اور صرف گن کو اٹھانے کا، پاکستان میں اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ راولہ کوٹ میں کیا ہو رہا ہے، میرپور میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ خاصا ڈسٹربنگ ہے میرے لیے۔ سب سے پہلے پولیٹیکل ایکسپریشن میچور نہیں ہے ادھر، اور دوسرا یہ کہ پھر ریاست جیسے چیزوں کو ڈیل کر رہی ہے وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں۔ تو اگر پولیٹیکل ایکسپریشن ویگ ہو لیکن فرسٹریشن ہائی ہو جیسے یوتھ کی ہے پاکستان میں، تو چانسز ہیں کہ یہ کہیں غلط جگہ نہ چینل ہو جائے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینڈ ملیٹنٹ گروپس ہیں جو ریکروٹمنٹ بھی کرتے ہیں، بالکل تو کہیں یہ خدشہ نہ ہو کہ یہ اگر ایکسپریس نہ کریں صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ تو یہ انرجی غلط جگہ پہ چینل نہ ہو جائے۔ بالکل، یہ آپ نے بالکل بہت اہم بات کی، اور پاکستان تو وہ ملک ہے جہاں پہ آلریڈی کئی وائلنٹ موومنٹ چل رہی ہیں، اگر کوئی پولیٹیکل ایجیٹیشن ناکام ہوتا ہے تو لوگوں کے پاس آپشن ہے، وہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو پولیٹیکل ایجیٹیشن ہے اس میں آپ کے حکومت سے ٹکراؤ ہو جو بھی ہو، پھر مذاکرات ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کچھ مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے، اس میں کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ ٹائم اتنا زیادہ ہوتا ہے بات چیت میں کہ غصہ ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایسے ملک جہاں پہ پہلے سے وائلنٹ ایکسپریشن ہو، جو لوگ مطمئن نہیں ہوں گے اس سے وہ تو سیدھا جائیں گے، اور ہم نے دیکھا بھی یہ جو بلوچ انسرجنسی کیوں مضبوط ہوئی، وہ اس لیے کہ دیکھا کہ پولیٹیکل پروسیس ہی نہیں چاہ رہا، ڈائلاگ کا پروسیس ہی نہیں چاہ رہا، یہاں پہ ریاست تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی کسی سے، تو وہ ان کے پاس آلٹرنیٹو تھا، اگر یہ وائلنٹ موومنٹ وہاں پہ نہ ہوتی تو بلوچستان کا جو پولیٹیکل ایکسپریشن ہے ایجوٹیشن ہے وہ اور فارم کے اندر، اے پی کے اندر اور فارم کے اندر، اور یہ بہت اہم سوال ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا تو ادھر ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ یوتھ کو کبھی دبانا نہیں چاہیے، چاہیے۔ یوتھ کے جو پرابلمز ہیں ان کو سننا چاہیے، اور ان کا جو پولیٹیکل ایکسپریشن ہے اس کو آبزرو کرنا چاہیے، اور ڈائلاگ کی طرف ان کو لے کے جانا چاہیے۔ تو یہ ڈائلاگ کیا فیوچر میں ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں کمزور تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ ڈائلاگ اب یہ تو طاقتور پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں، پاکستان میں طاقتور ڈائلاگ نہیں کرتا، اور اس نے کبھی بھی ڈائلاگ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور صرف ایک ہی مرتبہ کیا تو 2 مرتبہ آپ کر لیں، ایک مرتبہ 73 میں تو کانسٹیٹیوشن بن گیا تھا، دوسری مرتبہ 18 امینڈمنٹ ہو گئی تھی، بڑا ہارڈ تھا، اس کے علاوہ تو کبھی بھی ریاست نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، غریب آدمی سے جو پاور لیس ہیں جو مارجنلائز ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں کی۔ تو ہم اس پوائنٹ پہ اپنا پوڈ کاسٹ ریپ اپ کرتے ہیں کہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ انڈیا میں دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے آخر ایجوکیشن منسٹر کا ریزائن کروا ہی دیا اور حکومت کے ان کے دباؤ میں آ ہی گئی، تو اسٹوڈنٹس کو ایکسپریشن کی تھوڑی سی اسپیس دیں اور ان کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیں تاکہ یہ ایکسپریشن غلط جگہ چینل نہ ہو۔
اور اس نقطے پہ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، سر عامر رانا سے اجازت شکریہ، لیتے ہیں. بڑا مزہ آیا آج کو. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ